بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اما بعد، درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم دوستو بزرگوں، حق تعالی شانہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی. اپنے حبیب و محبوب شاہ محبوبان عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نصیب فرمائی. اس نعمت کے ملنے پر حق تعالی شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کی آخری عشرے کی دوسری طاق رات 23ویں شب بحمد اللہ تعالی آج اللہ نے ہمیں عطا کر دی، اور یہ رات بہت تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی منزلوں کی طرف بڑھ رہی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، ہمیں غم بھی دیا ہے. دنیا کی خوشیاں بھی مختصر ہیں، کم وقت کے لیے ہوتی ہیں، اور دنیا کے غم بھی عارضی ہیں. نہ دنیا کی خوشی ہمیشہ، نہ دنیا کے غم ہمیشہ. خوشی مل جائے 2-4-6 دن کی خوشی ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی غم آ جائے، 2-4 دن کا غم ہوتا ہے، انسان پھر اپنے دنیا کے معاملات میں لگ کے اس غم کو بھول جاتا ہے. نہ دنیا کی خوشی ہمیشہ کی ہے، نہ دنیا کا غم ہمیشہ کا ہے. دنیا کی خوشی بھی عارضی ہے اور دنیا کا غم بھی عارضی ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آخرت کا جو غم اور خوشی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اگر آخرت میں اللہ کسی کو خوش کریں گے تو خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کسی کو خوشی دی جائے اور کچھ دنوں بعد واپس لے لی جائے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح آخرت میں اللہ نہ کرے کسی کو غم دے دیا جائے اور پھر واپس وہ غم لے لیا جائے، نہیں. آخرت کی خوشی اور غم اگر ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا. کیوں میرے بھائیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالی جنت اور جہنم کے بیچ میں جو دیوار ہے، اس دیوار پر اللہ تعالی خوبصورت مینڈھے کو کھڑا کر دیں گے، اور پھر جنت والوں سے بھی پوچھیں گے، جہنم والوں سے بھی پوچھیں گے، دیکھو اس مینڈھے کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی دیکھیں گے، کہیں گے پروردگار کیوں نہیں پہچانتے ہمیں، یہ تو موت ہے، یہی تو موت ہے. اور جہنمی دیکھیں گے، وہ بھی پہچان لیں گے، پروردگار یہ موت ہے. پھر اللہ جنت اور جہنمیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرا دیں گے. کیا مطلب؟ میرے بھائیوں، آخرت میں موت کو بھی موت ہے، آخرت میں موت کو بھی موت ہے. اب جو موت تھی وہ ذبح ہو گئی. اب یہ وہ لمحہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت اگر کوئی خوشی کی وجہ سے مرتا تو اہل جنت خوشی میں مر جاتے کہ اب تو موت کا خوف ہی ختم ہو گیا. یعنی یہ ڈر ہی نہیں رہا کہ یار موت آ جائے گی اور ہم جنت سے نکل جائیں گے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی. اور اہل جہنم پہ کیا گزرے گی پھر؟
اگر کوئی غم سے مرتا تو اس دن اہل جہنم غم سے مر جاتے. کیوں؟ یہ امید ہی ختم ہو جاتی کہ مر کے تو نجات ملے گی. اب تو موت ہی ختم ہو گئی، اب نجات کیسے ملے گی؟ یعنی جنتی بھی سمجھ لیں گے اب ہماری جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہنمی بھی سمجھ لیں گے اب ہماری جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو میرے بھائیوں، جو آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے، وہ کبھی ناکامی نہ دیکھے گا. اور جو اللہ نہ کرے آخرت میں ناکام ہو گیا وہ کبھی کامیابی نہیں دیکھے گا. پھر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضوح الدنیا اہون من فضوح الآخرہ. دیکھو دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت چھوٹی ہے. دنیا میں اللہ نہ کرے کوئی ذلیل ہو گیا، کوئی رسوا ہو گیا، لوگ کتنے دن یاد رکھیں گے؟ 2 4 6 دن یاد رکھیں گے، 1 آدھ ہفتہ اس کے تذکرے ہو جائیں گے، پھر لوگ بھول بھال جائیں گے اپنی دنیا میں مگن. لیکن فرمایا اللہ نہ کرے اگر کوئی حشر کے میدان میں ذلیل ہو گیا، اگر کوئی حشر کے میدان میں رسوا ہو گیا تو فرمایا یہ بڑی رسوائی ہے. دنیا کی رسوائی کے مقابلے میں آخرت کی رسوائی بڑی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آخری اشرا اللہ نے ہمیں اسی فکر کے لیے دیا کہ تکم من النار، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ راتیں اور یہ دن عطا فرمائے. جو محنت کر لے گا اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے گا، اللہ پاک اتنے کریم ہیں کہ اسے جہنم سے نجات کے پروانے عطا کریں گے. تو یہ جہنم سے نجات کا اور اس سے بچنے کا، دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 1% ہے. جہنم کی آگ اس کو 99 درجہ اور اضافہ کر دو. بات آئی سمجھ میں؟ تو ہمیں عذاب دینے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی. اچھا، یہ جو پھر اللہ نے دنیا میں ہمیں آگ عطا کی، یہ بھی ایسے ہی نہیں بھیجی، اسے بھی کتنی دفعہ پانی میں ٹھنڈا کیا پھر دنیا میں اتارا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، انہیں آگ کی ضرورت پیش آئی. جبرائیل نے کہا پروردگار آدم کو آگ چاہیے. اللہ نے فرمایا جہنم بھری پڑی ہے، لے جاؤ. تو پروردگار کتنی لے جاؤں؟ 1 کھجور کے برابر. اللہ نے فرمایا جبریل کیا کرتے ہو، یہ جہنم کی آگ ہے، 1 کھجور کے برابر. کیا 7 زمینیں اور آسمان جلانا چاہتے ہو؟ تو اس کی گٹھلی کے برابر. کہا نہیں 7 زمینیں جل جائیں گی. ایسا کرو ریت کا جو باریک ذرہ ہوتا ہے نا اس کے برابر لے لو اور اس ذرے کو بھی 7 دفعہ پانی میں ٹھنڈا کر لو. جبریل نے حکم پر عمل کیا. اب جبرائیل کے دل میں خیال ہے کہ باریک سا ذرہ 7 دفعہ پانی میں ٹھنڈا ہو گیا، اس میں بچا کیا ہوگا؟ تو ٹھنڈا ہو گیا. اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا جبریل یہ باریک ذرہ آگ کا جو 7 دفعہ پانی میں ٹھنڈا ہو گیا، اسے سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھ کے آؤ. جب اس ذرے کو سب سے بڑے پہاڑ پہ رکھا، اس کی حدت سے وہ پہاڑ موم کی طرح پگھل گیا. کہا یہ ہے جہنم کی آگ. تو میرے بھائیوں، ہمیں تباہ کرنے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی، لیکن یہ 1% آگ اللہ نے دنیا میں دی، وہ بھی 7 دفعہ اپنے پانی میں ٹھنڈا کر کے دی. تو ہم تو اس کا عذاب نہیں جھیل سکتے. قیامت کے دن یہ آگ 99 گنا زیادہ بھڑکا دی جائے گی. تو مجھے بتائیے اس وقت اس آگ کا کیا عالم ہوگا؟ تو کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خوب گناہ کروں گا اور میں جہنم سے نہیں ڈرتا، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے جہنم کا، یا جہنم کیا چیز ہے میں دیکھ لوں گا جہنم کے عذاب کو؟ بھلا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ درود شریف